السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم ٹو اردو ناولسٹ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دیا زہرا کے ناول میں تیری عادت کا مارا کے پارٹ نمبر 3 کو لے کر۔ تو جلدی سے دیر کے بنا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی جانب۔ یہ تم دانیال کے کمرے سے آ رہی ہو نا؟ لیزے نے اسے آنکھ چھوٹی کرتے پوچھا، جس پر آرزو نے فوراً ہاتھ پیچھے لے جاتے ہاتھ میں پکڑی چیز چھپائی۔ کب؟ وہ سر کو نفی میں ہلاتے پوچھنے والے انداز میں بولی، جس پر لیزے نے بھویں بھینچی۔ ابھی میں نے دیکھا، اس طرف سے آ رہی تھی۔ لیزے نے ہاتھ کے اشارے سے دانیال کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوف اللہ لیزے بھابی، وہاں معراج کا بھی کمرہ ہے، میں وہاں گئی تھی انہیں دیکھنے۔ آرزو منہ بناتے بولی تو لیزے نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے اب بھی آرزو پر یقین نہیں تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اب یار وہاں میں عائشہ کا پیغام دینے گئی تھی، اب وہ سیکرٹ ہے، روایتی بھابھیوں کی طرح پوچھنے مت لگ جانا۔ آرزو جان بوجھ کر جان چھڑوانے کو بولی تھی، اس کی بات سنتے لیزے نے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا آرزو؟ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ رکو ابھی میں چھوٹی امی کو بتاتی ہوں۔ لیزے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے آرزو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تو اب ریونج شروع ہوگا۔ ہائے میں بہت بے چین ہوں، بس ایک بار تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ آرزو لب دبائے بولی، اس کے چہرے پر چمک سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا کر ہال میں ٹک گئی تھی۔ مام مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دانیال اجلت میں گھر میں داخل ہوتے نور بیگم کو سرسری سا دیکھتے گویا ہوا، اور آرزو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دانیال روم میں جاتا الماری سے اپنے کپڑے نکالے فریش ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا، لیکن اچانک اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی توقع اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ مام، وہ اٹکتے لہجے میں بولا، کیونکہ چھینکوں کا طوفان سا تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ ماتھے پر 3 بل سجائے کمرے سے باہر نکلتے بولا۔ وہ اب بھی چھینک رہا تھا اور آرزو کا دل کر رہا تھا کہا لگا کر اس کی حالت پر ہنسے۔ کیا ہوا دانیال؟ دانیال کی سرخ پڑتی ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھتے نور بیگم فکر مندی سے بولی، فیروزہ۔ وہ چیخا، اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ فیروزہ پل میں وہاں حاضر ہوئی۔ مام، کس نے میرے اچھی کپڑوں پر لیلی کا عرق چھڑکا؟ وہ ناک اور چہرے پر ہاتھ رکھتے چھینکتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اور سیڑھیاں اترتے لیزے نے آرزو کو گھورا۔ کس نے کیا یہ؟ وہ دھاڑا، لیکن چھینکیں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آرزو سکون سے بیٹھی اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی دیکھ کر مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے فیروزہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ ڈرتے ہوئے بولی، کیونکہ دانیال کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے اور اس کے ماتھے پر وہی ازلی 3 بل تھے۔ کیوں رکھا ہے تمہیں یہاں؟ کسی کام کی نہیں ہو، دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آنا۔ وہ سخت غصے میں بمشکل بولا تھا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ آرزو چہرے پر ہاتھ جما گئی۔ نیچے آتی لیزے اس کے پاس پہنچی اور اسے چٹکی کاٹی تھی۔ آرزو نے گھور کر اسے دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں چھوٹے صاحب، ایسا نہ کریں، میری مجبوری ہے، میرے گھر میں بہت مسائل ہیں۔ میں نے تو اچھے سے دھو کر آپ کے کپڑے رکھے تھے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا۔ زوروں شوروں سے چھینکتے دانیال کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے ہاتھ کھڑا کرتے دروازے کی جانب کیا اور فیروزہ کی آنکھوں سے پانی ہی بہہ گیا۔ نور بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا، اور اب آرزو خان کو لگا جیسے اس کے مذاق کی زد میں کوئی بے قصور آ گیا ہو۔ وہ اپنے مزے کے لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میں نے کیا۔ آرزو خان لب دبائے بولی۔ نور بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور دانیال نے لب بھینچے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل سی پیش آنے لگی۔ یوں بد دماغ لڑکی، وہ دانت پیستے بولا، پھر منہ پر ہاتھ رکھتے چھینکتے باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا تاکہ ڈاکٹر سے میڈیسن لے آتا۔ شروع سے اسے لیلی سے الرجی تھی، اور آرزو نے اس کا عرق منگوا کر اس کی الماری میں رکھے ہر کپڑے پر چھڑک دیا تھا۔ اپنی کارستانی پر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ اگر دانیال فیروزہ کو نکالنے کی بات نہ کرتا تو آرزو کبھی نہ مانتی۔ آرزو بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا دانیال کو الرجی ہے اس سے۔ خیر اب حساب برابر ہو گیا ہوگا، اب مجھ سے شکایت مت کرنا، میں تمہیں نہیں بچاؤں گی۔ نور بیگم ہاتھ کھڑے کرتے بولی۔ آرزو نے معصوم سے شکل بنا کر اسے دیکھا۔ بڑی امی پلیز۔
وہ ان کے پاس جاتی ان کے گرد بازو پھیلائے بولی۔ نور بیگم نے افسوس سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اچھا جاؤ کمرے میں چلی جاؤ اور باہر مت نکلنا اب۔ نور بیگم اس سے الگ ہوتے بولی تو وہ ان کے گال پر بوسہ دیتے اندر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ لیزے نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی دانیال نہیں بخشے گا اسے، لیزے نے فکر مندی سے کہا تو نور بیگم کندھے اچکا گئی۔ وہ دونوں ہی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن لیزے کی بات بھی سچ تھی، دانیال آرزو کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شام کا وقت تھا اور آرزو کمفرٹر دانے سب کچھ بھلائے سونے میں مگن تھی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جیسے اسے کسی کا سامنا کرنا ہی نہ ہو۔ ویسے بھی آرزو خان کو نیند بہت پیاری تھی، وہ قول اس کی نیند ہے تو جہان ہے۔ مزے سے خواب خرگوش کے مزے لیتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سو رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ سیلاب آ گیا، بچاؤ مجھے، سیلاب! اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی، گہرے گہرے سانس لیتے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود پر نظر ڈالی۔ کمفرٹر بھیگ چکا تھا، شکر تھا اس کے کپڑے اتنے گیلے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے گلاس ہاتھ میں پکڑے دانیال کو دیکھنے لگی تھی، جو سرخ ناک اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہائے منحوس ماری آرزو، دروازہ کیسے لگانا بھول گئی تو؟ کالا منہ، تیرے نیلے پیر! وہ سامنے کھڑے دانیال کو دیکھتے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ دانیال! ٹکڑے میں اس کا نام ادا کرتے وہ بیڈ کی دوسری سائڈ سے جیسے ہی اترنے لگی، دانیال نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا؟ اسے کھینچتے وہ جھٹکے سے بیڈ سے اتار کے آرزو نے اپنے بازو پر اس کی چپتی سلگتی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس کی۔ دانیال وہ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا، وہ جبڑے بھینچے اسے شرربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم اپنی حد بھولتی جا رہی ہو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر دوسری بار انٹر کرنے کی؟ کیسی ہمت ہوئی تمہاری میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ دل کرے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں۔ وہ غصے سے پھنکارا، اس کے علاوہ اگلتے لہجے نے آرزو کو سہما کر رکھ دیا۔ دانیال نے شدت سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا۔ دانیال سوری! اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر آرزو لڑکھڑا کر بولی، اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ دانیال ہاتھ چھوڑو میرا! وہ اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا لینا چاہتی تھی، مگر دانیال کی گرفت بہت سخت تھی، لوہے کی مانند۔ دانیال نے پلٹ کر قہر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کن پٹیوں کی رگیں بری طرح سلگتی پھولنے لگی تھیں۔ کندھے پر ڈالی مردانہ شال اتار کر اس نے آرزو کے بغیر دوپٹے کے وجود پر پھیلا دی۔ آرزو نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ وہ واپس سے اسے کھینچتا اپنے روم میں لے آیا تھا۔ واش روم کی جانب بڑھتے اس کے قدموں نے آرزو کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ اسے بے اختیار ہی سرد پانی یاد آ گیا، کب کبھی سی وجود میں سمانے لگی تھی۔ دانیال نے اسے واش روم کے فرش پر پٹخا۔ آرزو نے لب بھینچے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ ضدی خود سر لڑکی میں غصے کی لہر ابھرنے لگی تھی۔ وہ ضبط سے لب مزید بھینچ گیا۔ یہ تم نے خراب کی ہے نا، تو تم ہی ٹھیک کرو گی۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچے فرش پر پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آرزو نے پلٹ کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ تمہاری خوش فہمی ہے یہ، میں نہیں دھونے والی یہ سب؟ آرزو کھڑے ہوتے تڑق کر بولی، جس پر دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کے وجود کو گھورا۔ شرافت سے انہیں دھو، پھر انہیں پریس کرو اور میرے کمرے میں رکھ کر جاؤ، ورنہ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ دانیال اس کا بازو دبوچے گھورایا تھا۔ آرزو نے پھیلتی آنکھوں سے اس کے تپتے سلگتے چہرے کو ملاحظہ کیا۔ ہرگز نہیں۔ طنزیہ ہنستے وہ دانیال کو آگ لگا گئی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہیں بند رہو گی تم جتنی دیر تم یہ سب دھو نہیں دیتی۔ وہ لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کرتے باہر بڑھ گیا۔ آرزو اس کے پیچھے لپکی جب وہ باہر سے واش روم کا دروازہ لاک کر گیا۔ دانیال دروازہ کھولو، تمہیں میں نوکر نظر آ رہی ہوں؟ آرزو کپڑوں کو دیکھتی چینکی۔ باہر وہ بیڈ پر بیٹھے غصے سے پاؤں جھلاتے غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر کے اندر بیٹھی آرزو نے گہرا سانس بھرتے بند دروازے کو گھورا۔ جاہل ہو تم! وہ بلند آواز میں چینکی اور ایک شرٹ اٹھا کر اسے دھونے لگی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہا۔ آرزو خان نے آہستہ آہستہ کرتے بڑی مشکل سے جیسے تیسے سارے کپڑے دھو دیا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بار بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب ڈیڈ آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی، تمہارا جاہل آدمی، بڈھے کہیں کے۔ آرزو بچوں کی طرح روتے ایک ہاتھ سے آنکھیں صاف کرتے بولی اور پھر آخری شرٹ نچوڑ کر رکھی۔ اس کے وجود پر لپٹی دانیال کی شال بھی کناروں سے بھیگ گئی تھی۔ بکھرے بالوں میں آرزو نے چھوٹے سے شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ کیسے کام والی بنا دیا مجھے، کالا منہ نہ ہو تمہارا جاہل! سوں سوں کرتے وہ بال پیچھے کرتی بولی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دھو دیے ہیں تمہارے کپڑے، اب پھیلانے ہیں باہر، نکالو مجھے۔ وہ ضبط کرتے بولی اور اگر کچھ الٹا سیدھا بولتی تو کیا پتہ وہ باہر ہی نہ نکالتا۔
کلک کی آواز سے دروازہ کھولے دانیال نے دھلے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور پھر نم آنکھیں لیے کھڑی آرزو کو، جو ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلدی عقل آ گئی تمہیں؟ لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے جاتے وہ آنکھوں میں تنزیہ چمک لیے بولا۔ آرزو نے بس گھور کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھاؤ انہیں اور اوپر ٹیرس پر پھیلا کر آؤ۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے اس پر نظریں جماتے بولا۔ آرزو نے سلگتے دل کے ساتھ کپڑے اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ اس کے وجود پر اب بھی دانیال کی شال لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور وہاں سے سیدھا کچن میں گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماہا کا قہقہا گونجا اور پھر وہ لبوں پر دونوں ہاتھ جمائے صوفے کے پیچھے چھپ گئی، ورنہ شاید آج آرزو اسے مار ہی دیتی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، دبی دبی ہنسی تھی۔ ان دونوں کے بدلوں کی کہانی میں گھر والے کافی انجوائے کرتے رہتے تھے۔ حیرت تھی کہ آرزو نے نہ کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی کو کچھ کہا، حتیٰ کہ ماہا کو اس کے قہقہے پر بھی نہیں۔ سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صورتحال کے سنگین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر گئی تھی۔ جہاں ایک چھوٹا سا روم تھا وہاں سے باہر کا کافی اچھا ویو آتا تھا۔ آرزو خان نے ضبط کے بندھن ہٹاتے سارے کپڑے زمین بوس کر دیے۔ وہاں بنے کمرے میں گئی، وہاں سے پیٹرول اٹھایا اور کپڑوں پر پوری گیلن خالی کر دی۔ دانیال فون کان کو لگائے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تھا۔ آرزو خان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان اپنی روشنی کھوتے اب اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ خالی ٹیرس پر سردیوں کی ہوا روح کو منجمد کرنے کو کافی تھی۔ تیز ہوا سے آرزو کے بال اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ میرے آگے سب خاک برابر۔ وہ لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ سے جائے دانیال کو دیکھتے ماچس نکالتے اس جلاتے کپڑے پر پھینک گئی۔ آگ کی لپٹ اوپر اٹھی تھی۔ آرزو کا چہرہ آگ کی روشنی کی وجہ سے زرد ہوا، جہاں پہلے والا نہ خوف تھا اور نہ ہی آنکھوں میں نمی۔ دانیال نے ساکت نظروں سے اسے اور پھر جلتے ہوئے خود کے کپڑوں کو دیکھا۔ آرزو چلتے ہوئے اس تک آتی اس کے سامنے بڑے نڈر انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگا میں نوکرانی ہوں؟ آپ مجھ پر حکم چلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں آرزو خان ہوں، میں برباد کر کے خاک میں ملا دیتی ہوں۔ وہ گردن موڑے ایک نظر چلتے کپڑوں کو دیکھتے بولی تھی۔ دانیال کے سینے میں آگ بھڑکی، وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچ گیا، ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ گیا تھا تاکہ کہیں وہ آرزو خان پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ غصے کے شعلے آنکھوں سے اٹھنے لگے تھے۔ آرزو خان اس کے پاس سے ہوتے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی، جبکہ وہ اب بھی اس آگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اندر جلتی آگ سے کئی درجے کم تھی۔ ہم صاحب انا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ مغرور بے وفا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، اسے بھول جائیے۔ جیسے بھی ہیں، جہاں ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ بہتر ہے ہم سے دور رہیں صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا، غصے سے چہرہ حد درجہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس کے دھواں چہرے کو دیکھتے وہ اس کی جانب لپکی تھی۔ مام پلیز۔ وہ لب بھینچے وہاں سے باہر نکل گیا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ نور بیگم نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں نہ جانے کیا ہوگا۔ نور بیگم افسوس سے سر ہلاتی بولی۔ بڑی امی بعد میں دھماکے ہی ہوں گے۔ عالی سیب کی بائٹ لیتے بولا تو نور بیگم نے اسے گھورا، وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آرزو بھی ایسے ہی نیچے آئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اب دانیال باہر چلا گیا تھا۔ لیزے اٹھتی اوپر ٹیرس پر گئی اور پھر 5 منٹ کے بعد نیچے آئی۔ آرزو نے دانیال کے سارے کپڑے جلا دیے، لیزے خود حیرت سے بولی۔ لیزے کے جانے کے بعد رخسار بیگم وہاں آئی تھی۔ اس کی بات سنتے انہوں نے ماتھا پیٹا تھا۔ یا خدا، کب عقل آئے گی اس لڑکی کو؟ وہ سر پر ہاتھ مارتے افسوس سے بولی تھی، جبکہ ماہا ہنستے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ عالی بھی وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ لیزے، رخسار بیگم اور نور بیگم کچن میں چلی گئیں۔ صفیہ بیگم کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سو وہ آرام کر رہی تھی۔ وہ تینوں کھانا بنانے لگی تھیں، ساتھ میں دانیال اور آرزو کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ کھانا گھر کی خواتین ہی بناتی تھی، جبکہ فیروزہ کو باقی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آرزو تیار ہوتے باہر نکلی تھی، یونیفارم میں ملبوس وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے بریک فاسٹ شروع کر چکی تھی۔ اس نے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ سنجیدہ چہرے سے بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر بلیک شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ آرزو نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر کھینچی، خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے دانیال نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے ہی وہ منہ میں بریڈ کا پیس رکھتے اسے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر واپس سے بریک فاسٹ کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ آقا جی ناشتہ کرتے ہوئے بولے۔ صفیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آقا جی بس سب کچھ ہی تقریباً مکمل ہے، اب بس لڑکیوں کی اپنی شاپنگ رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں 3-4 دن میں وہ بھی کرائیں تو بہتر ہے۔ صفیہ بیگم خوش دلی سے بولی تھیں۔
تو آقا جی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال تم پرسوں تک لے جاؤ انہیں، آقا جی کے بجائے سفیر صاحب نے دانیال کو دیکھتے کہا تھا۔ ڈیڈ میری پرسوں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس سے نیکسٹ ڈے لے جاؤں گا، وہ اپنی اصلی سنجیدگی سے بولا۔ ماہا اور آرزو نے ایکسائٹڈ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ عائشہ بس سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ معراج جلدی آفس چلا گیا تھا کچھ ضروری کام کی وجہ سے۔ عائشہ بچے، اب آپ کی شادی کے بعد یونیورسٹی جانا ہے، لیو لے لو آپ، نور بیگم بیٹی کو دیکھتے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آرزو نے عائشہ کو ٹہوکا مارا تھا، جس پر عائشہ نے گھور کر اسے دیکھا، اور ساتھ دانیال نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جس پر آرزو نے منہ بنایا۔ چلو ماہا چلیں، آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ ماہا بھی ہاتھ جھاڑتے اٹھ گئی، لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں اس شخص کی باتیں گھومنے لگی تھیں۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا ماہا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دانیال نے ماہا کا اچانک سفید پڑتا چہرہ دیکھتے استفسار کیا۔ باقی سب نے بھی ماہا کو دیکھا، اتنی نظریں خود پر جمی دیکھ کر ماہا پزل ہو کر رہ گئی۔ جی دانیال ویر، وہ لب کاٹتے بولی۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسے لیے آگے کو بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خان بابا نے گاڑی سٹارٹ کر دی، اور ماہا ان کے ہاتھوں پر بندھی پٹی کو دیکھ کر مزید سہم گئی۔ اسے وہ سیاہ ہونٹ بولتے یاد آنے لگے، اور اس کے جملے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے تو وہ حلق تر کر گئی۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ آرزو ماہا کے گال کو چھوتے محبت سے بولی تھی، کیونکہ ماہا کی یونیورسٹی آ گئی تھی، سو وہ وہاں اتر گئی۔ خان بابا اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے آگے بڑھا کہ جب اندر داخل ہوتے ماہا خان کا وجود ایک بار پھر زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس نے گیٹ کے بالکل پاس کھڑے اس کالے سائے کو دیکھا۔ وہ فل بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا، اور اس کے سر پر پہنی وہ ہیٹ عجیب سی وحشت کا نذرانہ پیش کرتی تھی۔ وہ بلیک ہیٹ ماہا کو اپنے قدم لرزتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ پیچھے کی جانب بڑھنے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ روڈ پر جاتے کسی حادثے کا شکار بنتی، سامنے کھڑے وجود نے تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں کھڑا تو ہوں تمہاری موت کی صورت سامنے، پھر پیچھے جا کر مرنے کا کیا جواز؟ وہ ایک ہاتھ لانگ بلیک کوٹ کی جیب میں ڈالے بولا تھا۔ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، وہ کالی آنکھیں خوف سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں، وہ ماہا کا ہاتھ چھوڑتے بولا۔ ماہا نے خوف سے کپکپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ مقابل کا چہرہ اس پر عیاں نہیں تھا۔ قبرستان، شہر خاموشاں۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب جھکتے بولا۔ ماہا کو یکدم اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں پراسراری سی تھی۔ نہیں۔ ماہا نے پھر سے پیچھے کی جانب قدم لیے، جس پر الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ پھر سے جکڑا۔ لگتا ہے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے جب میں تمہیں چھوتا ہوں۔ اس کا سفید ہاتھ اپنے گلوز پہنے ہاتھوں سے پکڑے وہ آہستہ مگر سرد آواز میں بولا۔ ماہا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کیا ہوا میڈم، سب ٹھیک ہے؟ سیکیورٹی گارڈ اس کی جانب آتے بولا۔ ماہا نے کچھ کہنے کو لب واں کیے کہ الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑتے دبایا تھا۔ ماہا آنسو ضبط کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، الیگزینڈر نے ماہا کا ہاتھ سہلاتے دوسری نظر گارڈ پر ڈالتے کہا، تو وہ سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ عجیب پراسرار بندہ ہے۔ گارڈ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماہا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم نے نکاح کا بولا تھا نا، میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، تو پھر نکاح کریں، ورنہ ویسے بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ ماہا نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہیں جس سے بدلہ لینا ہے ان سے لو، مجھ سے نہیں، اب جاؤ یہاں سے، ماہا مضبوط لہجے میں بولی، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ الیگزینڈر نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا، جیسے ماہا دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ بہت زبان چلنے لگ پڑی ہے تمہاری لڑکی، بدلہ تو تمہارے ذریعے ہی لوں گا، اور شرافت سے کل 10 بجے مجھے ادھر ملنا، میں لینے آؤں گا تمہیں، ورنہ میں تمہارے گھر بھی آ سکتا ہوں، اور پھر میں وہ کروں گا کہ پورے محلے کیا پورے شہر میں تم منہ چھپاتے پھرو گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں بولتا ماہا کو لرزا گیا تھا۔ ماہا نے سہمتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سیٹی بجاتا وہاں سے آگے کو بڑھ گیا، جبکہ ماہا جیسے ساکت سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جسم شل ہونے لگا اور دماغ معاف۔ وہ کسے سب بتاتی؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجا تھا۔ اس نے موبائل بیگ سے نکالتے اسکرین کو دیکھا۔ مجھ سے بھاگنے کی یا کسی کو کچھ بھی بتانے کی عوض میں تمہارے منہ سے نکلے ہر لفظ پر تمہارے گھر کے ایک فرد کی جان تحفے میں لوں گا۔ ویسے مجھے تحائف زیادہ پسند نہیں، امید ہے تم میری پسند کا خیال رکھو گی۔ دل دہلا دینے والا میسج تھا۔ ماہا نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کئی لمحے اسکرین کو گھورتی رہی تھی۔
اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے خان بابا کو کال کی تاکہ وہ گھر جا سکے، کیونکہ اتنے شدید خوف میں وہ یونیورسٹی تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں خان بابا واپس آئے۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وجود کے لبوں پر آج دوسری بار مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں شفافیت بھری چمک۔ ماہا نے کھڑکی سے دیکھا اور اسے درخت کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ سانس روک گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا وجود بھی، لیکن اس شخص کی باتیں، وہ باتیں وہاں جمشید خان کو اپنی قید میں لے رہی تھی۔ یار آرزو، کہاں غائب تھی تم؟ بریک ٹائم میں بیٹھے مروہ نے آرزو کو خفگی سے دیکھتے پوچھا۔ تمہارے اس کرش نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ایسا کرو، اٹھا کر جاؤ اسے، ہمیں نہیں چاہیے۔ آرزو لیس کھاتے بولے، اس کے لہجے میں بیزاریت تھی اور مروہ اس کی بات سنتے ہنستی۔ پاگل، کل تم نے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن مس کر دی۔ مروہ ایکسائٹڈ سے بولی تھی۔ آرزو نے ابرو اٹھا کر پوچھا، ساتھ لیس منہ میں رکھا۔ ہائے، پرسوں سے ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں یار۔ ہمارا کالج ایز اے میزبان ہوگا، ہم لوگ حصہ لیں گے اور پاس کے کالج کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے ٹیم کی صورت۔ مروہ ہاتھ آگے کرتی بولی کہ آرزو اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار سکے، جبکہ آرزو نے کوفت سے منہ بگاڑا۔ تو آرزو آنکھیں گھماتے بولی تو مروہ نے اسے گھورا۔ کیا مطلب تو؟ یار موبائل لے کر آنے کی اجازت بھی ہے اور ساتھ پاس والے کالج سے ٹیمز آئیں گی، تمہیں تو پتہ ہے وہاں کو کلاسز ہوتی ہیں۔ مروہ ہنسی دباتے بولی۔ موبائل کا سن کر آرزو بھی پرجوش ہوئی تھی۔ سچ؟ آرزو لیس کو چھوڑے اب مروہ کو دیکھتے بولی۔ ہاں نا یار، میں کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے رہی، آرام سے انجوائے کروں گی۔ مروہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی۔ ہائے، میں تو موبائل لے کر آنا چاہتی تھی شروع سے یار، کالج میں پکس لینے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ مروہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پتہ وہاں تمہیں کوئی پسند کر لے، مروہ نے منہ پر ہاتھ جماتے کہا، جس پر آرزو نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنسی تھی۔ پاگل، ابھی کالج کلیئر نہیں ہوا اور تجھے پسند کی باتیں سوچ رہی ہیں۔ تم اپنی نظریں قابو میں رکھنا ورنہ میں اشر بھائی کو بتا دوں گی۔ آرزو منہ بناتے اسے وارننگ دیتے بولی تھی، جس پر مروہ نے اسے خفگی سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں اپنی کلاس میں انٹر کر گئیں، کیونکہ بریک ختم ہو چکی تھی اور اب انہیں پڑھنا تھا، اور چھٹی کے وقت تک آرزو کا منہ پھول گیا۔ مروہ اسے دیکھتے ہنس رہی تھی، لیکن اسے خود بھی ٹینشن تھی، کیونکہ سر نے اٹھا کر 2 چیپٹر فزکس کے دے دیے تھے اور آرزو کو اپنی ساری خوشی کونے میں نظر آئی، جبکہ ٹیسٹ کسی بری بلا کی طرح اس کے سر پر سوار۔ خان بابا کے آنے پر وہ گاڑی میں بیٹھی، 2 منٹ بعد ہی مروہ کی گاڑی بھی آ گئی، تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتی خدا حافظ بولتی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ماہا، ٹھیک ہو تم؟ آرزو کالج سے آتی سیدھا اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولی، کیونکہ ماہا صبح ہی گھر لوٹ آئی تھی اور طبیعت خرابی کا بہانہ دیا تھا۔ ہاں بس طبیعت تھوڑی خراب ہے، ماہا لبوں پر زبان پھیرتے بولی۔ آرزو نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی نا ماہا؟ آرزو نے ابرو اچکاتے استفسار کیا۔ ماہا نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کیوں آ گئی ہو یہاں؟ جاؤ کپڑے چینج کرو، ہمیشہ شرارتیں ہی کرتی رہتی ہو۔ تم اٹھو، چلو نکلو میرے روم سے۔ ماہا آرزو کا بازو پکڑے زبردستی اسے کمرے سے باہر نکالنے لگی، جبکہ آرزو منہ کھولے اس کی بے تکی سی باتیں سننے لگی تھی۔ لیکن ماہا یار، میں نے کیا کیا؟ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کے چہرے کو دیکھتی بولی، جس نے دھکے دے کر آرزو کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر لیا۔ آرزو اب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ آرزو کندھے اچکاتے وہاں سے باہر نکلی، کیونکہ اس نے ٹیسٹ بھی تیار کرنا تھا، سو اپنا سر جھٹک گئی۔ کمرے میں جاتے وہ اپنی کتاب اٹھائے باہر نکلی، اور اب آرزو خان پورے کمرے میں چکر کاٹتے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ ویسے آرزو باجی، رٹے سر کٹا؟ عالی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے اسے گھورتے منہ بنایا۔ تم منہ بند رکھو اپنا، بدتمیز۔ آرزو منہ بگاڑے بولی۔ عالی کندھے اچکا گیا۔ کیوں لڑتی رہتی ہو ہر وقت؟ رخسار بیگم پیچھے سے آتی اسے ڈانٹنے لگی تھی۔ آرزو نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ مما، یہ عالی دیکھو کیا بول رہے، پتہ نہیں اس گھر کے مکینوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، جلتے ہیں سب مجھ سے۔ آرزو نے ہنکارا بھرتے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا۔ رخسار بیگم نے اسے غصے اور افسوس سے گھورا تھا۔ ایک وہ ہے سڑیل، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے مجھ سے، چیک کروائے مما اسے ڈاکٹر سے، مجھے تو لگتا ہے اس کو اوپر والا مالا خالی ہوگا۔ آرزو اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھتے اسے بجاتے بولی۔ رخسار بیگم نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آرزو، تمیز سے بات کرو۔ رخسار بیگم نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے اسے گھرکا۔ رہنے دے چھوٹی امی، بد دماغ لوگوں کے پاس کون سا دماغ ہے جو وہ تمیز سے بات کرے؟ وہ سیڑھیاں اترتے آگ لگاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باقی دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک کرتا پہنے،
کندھوں پر مردانہ شال اوڑھے، ہاتھوں میں بندھی گھڑی، مہنگی گھڑی اور بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، اس کی مردانہ وجاہت چھلک رہی تھی۔ آرزو نے فوراً حساب باق کرتے، اسے دیکھتے، دل پر ہاتھ رکھتے، ابکائی آنے جیسی شکل بنائے اسے چڑھایا اور وہاں سے باہر لان میں چلی گئی۔ رخسار بیگم نے دانیال کے جبڑے بھینچے چہرے کو دیکھا، وہ نفی میں سر ہلاتے واپس کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ دانیال گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا بنا؟ مروہ نے اسے ٹہوکا دیتے پوچھا، جس پر آرزو حلق تر کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ بول بھی دو، گھنٹوں سے یوں ہی گونگی بنی بیٹھی ہو۔ مروہ افزش ہوتے بولی۔ آرزو نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ یار، اس ایٹم نیوکلیر کے سوالوں کو دیکھ کر بس میرے ذہن میں ایک ہی نیوکلیر آ رہا تھا، دانیال سفیر خان۔ میرا ٹیسٹ بہت خراب گیا، پتہ نہیں سر نے بھی بہت انسلٹ کی، کہہ رہے تھے ابھی پرنسپل کو بتاتا ہوں، گھر سے بلاتے ہیں آپ کی۔ آرزو رونی صورت بنائے بولی۔ مروہ لب دبا گئی، اس کا ٹیسٹ پھر بھی کچھ ٹھیک گیا تھا۔ مروہ نے ماتھا پیٹا۔ یار تم کوئی بہانہ ہی کر لیتی کوئی۔ مروہ افسوس سے بولی۔ ساتھ دوستی کے ناطے کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ بھی دیا۔ دماغ کہاں چل رہا تھا اس وقت، پتہ نہیں کیوں رکھوائی یہ سائنس مجھے، اور اوپر سے نان میڈیکل۔ میں بتا رہی ہوں، میں فیل ہو گئی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آرزو گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے سر ان پر رکھتے بولی، ساتھ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ آرزو، آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں۔ ہیڈ گرل آرزو کو دیکھتے بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں پھیلائے مروہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون آیا ہوگا، مما میری یہیں بے عزتی کرنا شروع ہو جائے گی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی ہیڈ گرل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی، وہ اسے پرنسپل روم کے باہر چھوڑتے خود وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پر معصومیت سجائی، خود کو ریلیکس کرنے کو گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ پرنسپل سر، میں کم ان؟ آرزو دروازے میں کھڑے بولی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور پھر آرزو خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب پرنسپل کے سامنے والی چیئر پر اس نے سرخ چہرہ لیے بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ آرزو نے افسوس سے اوپر دیکھا، جیسے اللہ سے کہہ رہی ہو بس یہ ہونا باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ کئی بار مجھے آپ کی شکایت مل چکی ہے، لیکن میں اگنور کرتا آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے مس آرزو؟ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھیں، یہاں آ کر ہمارا اکیڈیمک ریکارڈ مت خراب کریں۔ پرنسپل بھڑک کر بولے۔ آرزو سر جھکائے زمین کو تک رہی تھی، اسے دنیا جہاں کی بے عزتی قبول تھی، لیکن دانیال خان کے سامنے ہوئی ذرا سی انسلٹ بھی اسے قبول نہ تھی۔ دیکھو دانیال، پرنسپل نے دانیال کی جانب اس کا آج کا اور باقی کے کئی پرانے ٹیسٹ بڑھا دیے، جسے وہ لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ کسی اور کو بلا لیتے، یہ میرے والد صاحب نہیں ہیں۔ دانیال کے لبوں پر ابھرتی استہزائیہ ہنسی کو دیکھتے آرزو پرنسپل کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ اس کی اس اچانک بات پر دانیال دانت کھچکھچاتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ آرزو، بیہیو یور سیلف۔ دانیال اس کے ٹیسٹ پر گرفت سخت کرتے بولا۔ آرزو نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز سر، اگر آپ نے انہیں میرے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ آرزو بمشکل نم آنکھوں میں آنسو قید کرتے بولی۔ دانیال سفیر خان کی استہزائیہ مسکراہٹ اب بھی اس کا دل جلا رہی تھی، اور آرزو کی بات سنتے دانیال کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سختی سے ٹیسٹ ٹیبل پر رکھتے آگے بڑھا اور آرزو کی بازو دبوچ گیا۔ پرنسپل حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سکلین صاحب، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں۔ دانیال بمشکل مسکرا پایا تھا، ورنہ جو عزت افزائی آرزو دانیال کی یہاں کر چکی تھی، اس سچویشن میں تو دانیال بس آرزو خان کو یہیں گارڈ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا بازو دبوچے باہر نکلا۔ کلاسز ہونے کی وجہ سے وہاں اسٹوڈنٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ آفس روم کے ساتھ بنے ویٹنگ روم میں لاتے اس نے آرزو کو پٹخا۔ تم میں تمیز ہے آرزو خان؟ یا میں یہ سمجھوں تم ایک چھوٹی بچی ہو جسے بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے؟ ہر وقت تم جانتی ہو تم کیا بول رہی تھی وہاں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچے شعلے ٹپکاتی نظروں سے آرزو کو دیکھتے بولا، جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے کہا تھا مت آیا کریں وہاں جہاں میں ہوتی ہوں۔ کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ غصے سے بولتے بولتے آرزو کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپکانے لگی۔ دانیال نے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ دفع ہو جائے یہاں سے، وہ لب بھینچے سو سو کرتی بولی۔ دانیال آنکھیں میچے غصہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں سائنس رکھنے کو؟ ہاں، جب پڑھا ہی نہیں جاتا تم سے؟ دانیال سختی سے بولا۔ آرزو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ماں کہہ رہی تھی سائنس آسان ہے، مجھے کیا پتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھے نہیں پڑھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری ہیزل آنکھوں میں عجیب سا طلسم تھا۔ تیکھی ناک پھلاتے وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی تھی۔ دانیال زیر لب مسکرا گیا۔ یہی پہلی بار تھا جب وہ دانیال سفیر خان آرزو خان کی وجہ سے مسکرا پایا تھا۔ پڑھنا تو تمہیں پڑھے گا آرزو خان، اپنا یہ دماغ پڑھائی میں لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے، ہر وقت شرارتوں اور زبان درازی میں لگاتی ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کے وسط میں اپنی انگلی رکھتے بولا۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔
دانیال نے اپنی انگلی ہٹائی اور باہر نکل گیا۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ تم کلاس میں جاؤ، میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے بولا۔ آرزو اس مرتبہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور کلاس کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دانیال پرنسپل کے آفس کی طرف۔ میم گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ہیری گاڑی کا دروازہ کھولے بولا۔ ماہا نے سہمتی نظروں سے بلیک گاڑی کو دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ ماہا نفی میں سر ہلاتی بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلنے لگا۔ میم پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، سر نے بھیجی ہے گاڑی۔ ہیری سر جھکا کر ایک مرتبہ پھر سے بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ کم آن بٹر فلائی، گاڑی میں بیٹھو ورنہ۔ موبائل پر ابھرتے میسج نے ماہا کی روح کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی اور چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ میم پلیز، ہیری نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ ماہا لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوئیں، ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ماہا نم آنکھوں سے لڑکھڑاتے لہجے سمیت بولی تھی۔ ہیری خاموش رہا اور پھر سارے راستے ماہا پوچھتی آئی تھی، چیختی آئی، لیکن کوئی بھی کچھ نہ بولا تھا۔ تھک ہار کر ماہا رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی تھی۔ ہیری نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ماہا خوف سے سہمتے گاڑی سے اتری۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے جو گن اور رائفل سے لبریز کھڑے تھے۔ ماہا خوف سے آگے بڑھی۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سامنے صوفے پر براجمان شخص کو دیکھا۔ وہی حلیہ، وہی ہولناک حلیہ۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بٹر فلائی اڑنے کی، ورنہ میں تم سمیت سب کے پر کاٹ دوں گا۔ ویسے بھی آج ہمارا نکاح ہے، مطلب خاص دن۔ الیگزینڈر ہاتھوں کو باہم جوڑے بولا۔ ماہا نے کپکپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ جاؤ اس روم میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں جاؤ بٹر فلائی، وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ ماہا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ہی وہ کچھ آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ ماہا کے سر پر اب وہ بلیک شال تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ کاش وہ اسائنمنٹ جمع کروانے یونیورسٹی آتی ہی نہ، اور اگر وہ گھر آ جاتا یا واقعی وہ کسی کو مار دیتا۔ ماہا دل و جان سے کانپی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، جبکہ ماہا خان وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ الیگزینڈر کو قبول کیا تھا، اور پھر قاضی صاحب نے الیگزینڈر سے بھی پوچھا، جس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا وہ ماہا جمشید خان پر۔ قاضی صاحب، قاسم اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ ماہا گمسم بیٹھی تھی، پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کے دیکھنے لگے، جو لبوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ ماہا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ رو کیوں رہی ہوں؟ ہاں، اب سے تم وہی کرنا جو میں کہوں گا، اور زیادہ سوال جواب مت کرنا، مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ ماہا لب بھینچ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر سے ہیٹ اتاری۔ ماہا نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، انابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، اور وہ ٹھیک کرتا تھا جو آنکھوں کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کا بھی چین و قرار لوٹ سکتی تھیں۔ وہ ساکت سی ہو گئی۔ بٹر فلائی، اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ لبوں پر سائڈ اسمائل رکھتے بولا، اور ماہا نے جسے کمرے میں طلسم اترتے پایا تھا، وہ لبوں پر کھینچی مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ نکاح مبارک، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساکت انداز میں بیٹھی ماہا کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا۔ ماہا نے اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پیوست ہوتی دیکھی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ ماہا کو اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے ماہا خان قید تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی، شش۔ وہ ماہا خان کے لبوں پر اپنی انگلی جماتے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ ماہا سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ محبت کی چاہ کی چمک نہیں تھی، وہ سرد شفافیت بھری بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ الیگزینڈر نے بڑی شفافیت سے اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کے اندر موجود زہر کو ماہا خان کے اندر اتارا۔ ماہا کو اس کے جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ تب آ گیا۔ ماہا گہرے سانس بھرتی اسے ششتر چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیگزینڈر سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ اب آتے ہیں بدلے کی طرف۔
وہ اپنے لبوں پر آئے ماہا کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد تاثر چھا گئے۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہاری اس ماں کو، وہ لب دبائے بولا۔ ماہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ الیگزینڈر نے بری طرح اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا تھا۔ نہیں پلیز، ماہا سے سکتی ہوئی بولی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جو کہوں گا وہ کرو گی، وہ ذرا جھکتے ہوئے بولا۔ ماہا کی ہائٹ اس سے کئی درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ ماہا روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، مائی لٹل بٹر فلائی، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اس کی طرح سرد تھی۔ اوکے، گھر جاؤ اور پھر گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اکلوتی بیوی ہو تم میری، وہ اکلوتی پر زور دیتے بولا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتے وہ مسکرایا تھا۔ ماہا ہولے سے لرز گئی، بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ جاؤ ہیری، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، وہاں سے تم گھر جانا۔ وہ سگار کوٹ سے نکالے اسے سلگاتے ہوئے ماہا وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کل آرزو کے کالج میں بھی کمپٹیشن سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ اداسی چہرے پر سجائے گھر لوٹی تھی۔ سب کی شاپنگ مکمل تھی سوائے ماہا اور آرزو کے، جنہیں دانیال نے لے کر جانا تھا۔ آقا جان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دانیال یکدم اٹھتے بولا۔ آقا جی نے سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب بھینچے بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں دانیال، تم آرزو سے نکاح کر لو، ویسے بھی شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے اب، آقا جی سنجیدگی سے بولے۔ دانیال نے باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس فیصلے پر راضی تھے۔ آقا جان، وہ بد دماغ لڑکی ہے، نہ اسے تمیز ہے نہ ہی پہننے کا ڈھنگ، اسے بس اپنی کرنی ہوتی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے، دانیال مٹھیاں بھینچتے بولا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیال، وہ سب سمجھ جائے گی، تم جانتے ہو اس کی زندگی پر خطرہ ہے، آقا جی اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولے۔ دانیال جبڑے بھینچ گیا۔ آرزو خان سے شادی، اف، وہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا تب بھی ایسے نہ سوچتا۔ دانیال، مجھے شرمندہ مت کرو، میں شہیر سے وعدہ کر چکا ہوں، تم آرزو کا خیال رکھو گے، آقا جی یاسیت سے بولے۔ دانیال نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ کیا کرتا اس لڑکی کا جو اس سے بدلے لیتی تھی؟ دانیال، سفیر خان اور آرزو خان بہت الگ تھے، وہ دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے آقا جان، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہیے، میرے اور آرزو کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، نہ میں کسی کو جواب دہ ہوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ تو آقا جی مسکرا اٹھے۔ ہمیں منظور ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ تو دانیال وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آرزو محفوظ رہے گی؟ کب سے خاموش بیٹھے جمشید صاحب نے کسی سوچ کے تحت کہا۔ ہاں، مجھے یقین ہے جمشید، دانیال کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، آقا جی اٹل انداز میں بولے۔ دونوں بھائیوں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ جانے بغیر کہ اگر آرزو خان ہی نہ مانی تو یار وہ دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، مروہ چہک کر بولی۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ شرم حیا کر لو بدتمیز، اس نے لڑکی کی جانب ایک نظر ڈالی۔ وہ واقعی گڈ لکنگ تھا۔ آج ان کے کالج میں مقابلوں کا پہلا دن تھا، جہاں آج مختلف موضوع پر تقاریر ہونی تھی۔ اب بس کرو، ایسے مت گھورو اسے، آرزو اس کا بازو کھینچتے چلنے لگی تھی۔ مروہ نے برا سا منہ بنایا تھا جب ان لڑکوں کے پاس سے گزرتے آرزو کا بیلنس پاؤں کے نیچے آنے والی پلاسٹک واٹر بوتل سے بگڑا اور وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی اس لڑکے نے اسے تھام لیا تھا، جس کے بارے میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھی۔ آرزو شدت سے آنکھیں میچ گئی نیچے گرنے کے خوف کی وجہ سے، جبکہ مروہ منہ پر ہاتھ جمائے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹس بھی حیرت سے انہیں اس انداز میں دیکھنے لگے اور پھر دبی دبی ہنسی ان کے چہروں پر ابھری تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس لڑکے نے آرزو کو سیدھا کرتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا تھا۔ آرزو نے آنکھیں کھولے تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ جی، وہ پہلی بار لڑکھڑا گئی تھی، شاید اتنے لوگوں کی خود پر جمی نظروں کے باعث یا زمین پر گر جانے کے ڈر سے۔ لڑکے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دھیان سے مس، وہ تھوڑا آگے جھکتے بولا۔ آرزو لب بھینچ گئی۔ اب وہاں سے کئی اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ مروہ ہنسی دباتے اسے وہاں سے لے گئی، جبکہ پیچھے اس لڑکے نے معنی خیز نظروں سے آرزو کی پشت کو دیکھا تھا۔ کام ہو گیا، وہ لڑکا اپنے گروپ کے دوسرے لڑکوں کے پاس جاتے بولا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب آئے گا مزہ۔ وہ چار لڑکے ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ مروہ نے آرزو کے بازو کو ٹہوکا دیا تھا۔ کیا فلمی سین بنا یار، مروہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، آرزو منہ بناتے آگے کو بڑھ گئی اور پھر کالج گیٹ کراس کرتے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں ماہا ڈرے سہمے سر جھکائے بیٹھی تھی۔
آرزو کو وہ کچھ دنوں سے عجیب ہی لگ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی، نہ ہی کوئی بات اس سے شیئر کر رہی تھی، بلکہ جب ایک دو بار آرزو اس سے ملنے آئی تب بھی ماہا نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ آرزو نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے دانیال کو دیکھا۔ اسے بے ساختہ ہی کچھ دیر پہلے والا وہ مومنٹ یاد آیا تھا، دل کی دھڑکنیں یکدم ہی بڑھ گئیں، وہ سر جھٹک گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔